बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। صفحہ نمبر 304 ہے، 304 صحیح بخاری، اور باب الاجارات یا بابن فی الاجارات، اجارات کے مسائل آپ پڑھ لیں۔ تو آخر میں یہ تھوڑا سا جو ہے نا، یہ کتاب تھوڑی سی رہ گئی ہے، آج ہم وہ پڑھیں گے۔ یہ 304 جو صفحہ ہے وہ نیچے سے 7-8 لائنیں اوپر جو باب ہے اس کو دیکھیں۔ باب ضریبۃ العبدی، غلام کے ٹیکس کا بیان، و تعاہدی ضرائب الامائی، اور لونڈیوں کے ٹیکسوں کے خیال رکھنے کا بیان۔ یہ باب قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو غلام ہے اس کے اوپر، اس دور میں چونکہ غلام تھے، آج کل تو نہیں ہیں، تو ان کو جو ہے نا ان کی حیثیت اور طاقت کے مطابق جو ہے ان کو تکلیف دو اور ان سے کام لو۔ یہ نہیں ہے کہ غلام جو ہے بیچارہ وہ کمزور ہے اور آپ اس کو بولتے ہیں کہ اتنے پیسے کما کے جو ہے نا وہ دینے ہر صورت میں، یہ اتنا کام جو ہے یہ ہر صورت میں کرنا ہے، یہ غلط ہے۔ اور ویسے یہ اسلام پہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ جو اسلام ہے اس میں غلامی ہے، تو اسلام نے جو ہے نا ویسے یہ غلامی متعارف نہیں کرائی، یہ ماضی سے چلتی آ رہی ہے۔ اور یہ غلامی کہاں پہ تھی، کچھ آپ کو انفارمیشن میں دے دیتا ہوں۔ جو ہماری یہ جو دنیا ہے، امریکہ کو نکال کے ہماری یہ جو دنیا ہے، یعنی ایشیا، یورپ، افریقہ، جو آپس میں مربوط ہے، اکٹھی ہے، تو یہاں پہ مصر میں غلامی پائی جاتی تھی بہت زیادہ، اور میسوپٹومیا میں غلامی پائی جاتی تھی، گریس، یونان میں غلامی پائی جاتی تھی، اور اٹلی، روم میں غلامی جو ہے یہ پائی جاتی تھی۔ یہ جو تہذیبیں ہیں، اگر آپ تاریخ کی اسٹڈی کرتے ہیں اور ان تہذیبوں کی اسٹڈی کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو غلامی کا جو کلچر ہے وہ ملتا ہے، اور عرب کا علاقہ جو ہے وہ اس کے ساتھ ہی ہے۔ اور یہ جو میں نے میسوپٹومیا بولا ہے نا، تو یہ جو کیا کہتے ہیں، میسوپوٹیمیا، اس میں آج کل کا یہ جو عراق ہے یہ آتا ہے، اور شام کا جو مشرقی علاقہ ہے یہ آتا ہے، ترکی کا کچھ علاقہ آتا ہے، اور کویت کا علاقہ آتا ہے، یہ سارا، یہ اس دور میں اس کو کہا جاتا تھا۔ تو اب عرب کا علاقہ ان کے ساتھ ہے۔ اب ایک جو تہذیب ہوتی ہے وہ دوسری تہذیب سے متاثر ہوتی ہے جب پڑوس میں رہ رہے ہوں۔ جب آپ ایک معاشرے میں رہتے ہیں تو آپ دوسرے لوگوں سے متاثر ہوتے ہیں۔ تو اب یہ جو چیزیں یہ عربوں میں بھی آ گئی تھیں۔ اب ایک جو چیز ہے وہ ایک تہذیب کے اندر آ جاتی ہے تو اس کو اچانک باہر پھینکنا یہ بہت مشکل ہوتا ہے، بلکہ ناممکن ہوتا ہے۔ اور پھر جو ہے نا، اس لیے اسلام نے کیا کیا، اسلام نے اس کو ختم تو نہیں کیا، لیکن اس میں کچھ اصلاحات ہیں وہ کر دیں، کچھ نہیں بہت سی اصلاحات کر دیں، اور ان میں جو ہے نا وہ جو آقا ہیں ان کے جو اختیارات تھے لامحدود، ان کو محدود کر دیا، اور بہت سے جو حقوق ہیں غلاموں کے وہ متعین کر دیے، اور پھر بہت سے راستے آزادی کے جو ہے نا وہ کھول دیے۔ تو یہ جو اعتراض کرنا ہے نا کہ اسلام جو ہے اس میں غلامی ہے، یہ وہ، بھائی اسلام میں نہیں، اسلام نے کب کہا کہ لوگوں کو غلام بناؤ؟ اب یہ چیزیں چونکہ ماضی سے چلتی آ رہی تھیں تو اس لیے پھر ادھر ہیں، اور ہم بات کرتے ہیں جی اس کا اعزاز جو ہے وہ امریکہ کو جاتا ہے، تو اس نے جو ہے نا وہ غلامی کو ختم کیا ہے۔ ویسے غلامی امریکہ میں نہیں تھی، غلامی امریکہ میں نہیں تھی، اور امریکہ کی جو تہذیب ہے وہ بھی ہزاروں سالوں پر مشتمل ہے، اور ہمارا جو تعلق امریکہ کے ساتھ ہوا اور اس دنیا والوں نے کا جو کیا کہتے ہیں الیکس لیک ہوئی، یہ وہاں پہ پہنچے تو وہ 500 سال پر مشتمل ہے تقریباً۔ تو کہتے ہیں 1600 کے بعد جو ہے نا وہ غلامی یہاں ہمارے علاقوں سے، یعنی افریقہ سے، یورپ سے غلامی جو ہے وہ امریکہ میں ٹرانسفر ہوئی، اور غلامی کو ختم کرنے کے لیے جو تحریک ہے وہ تقریباً 18ویں صدی میں 1700 کے بعد ہی شروع ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے، ہاں جی، تو اس میں وہ چند نام ہیں انگریز، آپ ان کے بارے میں پڑھ لیں۔ یہ ولیم
ویلبر فورس ہے اور فریڈرک ڈگلس کا نام ہے اور کچھ اور نام ہے. بہرحال انہوں نے وہ جو تحریک چلائی اور 100-150 سال تحریک جو ہے وہ چلتی رہی کہ بھئی غلامی کو ختم کیا جائے. اور 1800 کے آغاز میں غلامی یورپ میں ختم ہوگی اور 1865 میں غلامی افریقہ میں ختم ہوئی. تو یہ ضمن میں نے کچھ آپ کو باتیں اضافی بتائی ہیں کہ یہ کہا جاتا ہے غلامی اسلام میں غلامی ہے. تو بھئی اسلام میں غلامی نہیں، غلامی باہر سے آئی ہے، اسلام نے اس میں اصلاحات کی ہیں. بہرحال تو ان میں سے ایک یہ جو ہے نا وہ اصلاح ہے کہ غلام کا جو ہے نا وہ خیال رکھو اور لونڈیوں کا بھی. اب یہ نہیں کہ وہ سارا دن وہ کام کرے اور آپ کو جناب شام کو ہر صورت میں جو کچھ میں وہ دے دے اور آپ اس کو جو ہے نا وہ جانوروں کی طرح آپ اس سے برتاؤ کریں. چلیں پڑھیں. جناب علی آپ کیا کر رہے ہو؟ عن انس بن مالک قال حجم ابو طیبۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فامر له بصاع او صاعین. ابو طیبہ نے اللہ کے نبی کو سنگی لگائی، آپ نے اس کے لیے 1 سا یا 2 ساؤں کا حکم دیا. من طعام کے کھانے والی جو چیزیں عموماً گندم مراد لی جاتی ہے. وکلم موالیہ اور اس کے جو کیا کہتے ہیں آقا ہیں ان سے بات کی. فخفف عن غلتی تو اس کی پیداوار او ضریبتی یا اس کے ٹیکس سے خفف و تخفیف کر دی گئی. تو اس نے کہا ہوگا نا، بلکہ شاید اس کا ذکر بھی آتا ہے کہ اس نے کہا کہ بھی میرے اوپر جو ہے نا وہ ٹیکس زیادہ ہے اور مجھے زیادہ کام کرنا پڑتا ہے، تو آپ میرے آقا کو بولیں. آپ نے سفارش کی کہ بھئی اس سے کم جو ہے نا وہ ٹیکس لیا کرو. چلے سنگی لگانے والے کے ٹیکس کا جو ہے نا وہ بیان. اب چونکہ وہ بندہ سنگی لگا رہا تھا اور اجرت جو لے رہا تھا وہ آقا نے اس کے اوپر لگائی تھی، تو اس لیے اس کو خراج کہہ دیا. ادروائز سنگی لگانے والے کی اجرت کا بیان. اب یہاں پہ اب چونکہ مطلب ہے وہ آقا اس کو کہہ رہا ہے، ابھی پیچھے آپ نے بات پڑھی تھی اس لیے اس کو کہہ دیا ہے. جہاں تک یہ جو حدیث کے اندر بات آ رہی ہے اور آپ نے کتاب الصوم میں بھی یہ بات پڑھی ہوگی، یہ جو سنگی لگانا ہے آج تک یہ بات چلتی ہے، یہ جناب جو ہے نا یہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ عمل جو ہے وہ کرنا ٹھیک ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. جی کتابوں میں لکھا ہوا ہے جی یہ عمل کرنا جو ہے نا سنگی لگانا یہ مکروہ ہے، اس کی ناپسند کیا اللہ کے نبی نے. تو دراصل اس دور میں سنگی لگانا اور آج کل جو سنگی لگانا ہے اس میں آسمان اور زمین کا فرق ہے. جو ٹیکنیکس استعمال ہوتی ہیں اس دور میں، آپ کو میں نے شاید پکچر دکھائی تھی کہ بندہ جو ہے نا وہ سینگ لگا کر منہ کے ساتھ خون کھینچ رہا ہے، وہ ماضی میں تھا. آج کل جدید آلات ہیں. تو یہ بات آج کل کے دور میں یہ عمل ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے، یہ آج کل کے دور کے لحاظ سے یہ بات نہیں کی جا سکتی. کیونکہ اگر آپ یہ کہیں کہ سنگی لگانا آج کل ٹھیک نہیں ہے تو پھر یہ جو مطلب ہے جو جدید طب ہے اس میں ڈاکٹر حضرات یہ جو سارا کام کرتے ہیں اور اس میں یہ جو بلڈ نکالنا بلڈ لگانا اور اس طرح کے جو سارے کام ہیں وہ سارے اس میں آ جائیں گے پھر تو. اور چونکہ سیف ہیں اور اس میں کوئی ایسا اندیشہ نہیں ہے جو ماضی میں تھا کہ بندہ خون کھینچتا ہے اور منہ کے اندر چلا جاتا ہے، وہ جو ساری شکلیں ہیں، تو اس لیے یہ سسٹم نہیں ہے. اور ویسے جو سنگی لگانا ہے یہ اسلام نے نہیں متعارف کرایا، یہ بھی ماضی بعید سے یہ چیزیں جو ہے نا وہ معاشروں میں پائی جا رہی تھیں. مصر میں سنگیاں لگاتے ہیں اور اس کا ریکارڈ جو ہے وہ شواہد ملے ہیں 1500 سال قبل مسیح کے، یعنی اللہ کے نبی کے 2000 سال پہلے سے مصر کے اندر یہ چیزیں یہ جاری تھیں. اور وہی تاریخ میں لکھا ہوا ہے میسوپوٹیمیا میں بھی یہ چیز تھی، اس علاقے میں بھی. تو وہاں سے یہ ادھر یہ عربوں میں کے اندر بھی یہ چیز آ گئی ہے. اور چائنا کے اندر بھی اس کے شواہد جو ہیں وہ ملتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام سے 200 قبل مسیح میں یہ علاج وہاں پہ پایا جاتا تھا. پرشیا کے اندر بھی یہ چیزیں ملتی ہیں، فارس کے اندر یعنی ایران کے اندر بھی یہ چیزیں. تو دائیں بائیں کے جو علاقے ہیں نا، ہاں جی، ان میں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ تھیں اور وہاں سے پھر عربوں کے اندر آ گئیں اور پھر جو ہے نا آپ نے کہا کہ یہ جو علاج ہے یہ بہترین ہے، اس دور کے لحاظ سے بہترین ہے، اس دور کے لحاظ سے بہترین ہے کہا.
اور یہ 20ویں صدی میں یہ سنگی لگانا جو ہے اس میں کمی آ گئی، کیونکہ جدید طب آ گئی اور اس کے متبادل جو جدید چیزیں وہ آ گئیں۔ اب ہم یہ بحث میں پڑ جاتے ہیں بھئی یہ سنت ہے، یہ سنت نہیں ہے، اور بھئی اس دور کے لحاظ سے ٹھیک ہے، لیکن ایک چیز کے جب متبادل آ جاتے ہیں تو پھر آپ اس کا کمپیریزن نہیں کر سکتے۔ جو چیز متبادل آتی ہے وہ بہتر ہوتی ہے، اور اس میں اگر ایک نئی شکل آ جاتی ہے تو اب آپ گھوڑے کا تقابل آپ گاڑی کے ساتھ کریں، کیوں نہیں کرتے آپ یہ کہ گھوڑا بہتر ہے بنسبت جو ہے کار کے، گھوڑا بہتر ہے، آپ یہاں پہ کیوں نہیں کرتے؟ آپ رہائش میں کیوں نہیں کرتے بھی وہ جو چھپر والا گھر ہوتا تھا وہ بہتر ہے آپ کے دور کا بنسبت آج کل کی جدید گھروں کے؟ تو یہاں پہ ہم کمپیریزن کرتے ہیں، کمپیریزن بنتا ہی نہیں ہے۔ اب ایک چیز اس کے اندر ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے، اس کو بہتر کر دی ہے، تو اب آپ اس کا کمپیریزن اسی چیز کے ساتھ بہتر شکل کے ساتھ آپ کریں، تو یہ بہرحال عجیب سی بات ہے۔ اب میرے ذہن میں یہ بات ہے، یہ میں نے آپ کر دی ہے۔ نیچے حدیث ابن عباس سے مروی ہے، احتجم النبی الحجام، احتجم النبی، اوہو کہاں میں پڑھ رہا ہوں، احتجم النبی سوری وآت الحجام اجرہ، دیکھ میں ادھر رہا تھا، ادھر حاشیے کی طرف، ادھر آگے پیچھے لفظ ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے سنگی لگوائی اور حجام کو، سنگی لگانے والے کو آپ نے اجرہ، اس کی اجرت جو ہے وہ دی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اجرت دینا جو ہے وہ ٹھیک ہے، اور چونکہ وہ کسی کا غلام تھا اور اس کے اوپر جو ٹیکس ہے وہ مقرر کیا گیا تھا، اس لیے اس کو خراج جو ہے نا وہ اوپر باب میں تعبیر کیا۔ چلیں، یہ بھی وہی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے سنگی لگائی اور حجام کو اس کی اجرت دی، ولو عالم کراہیۃ لم یؤتی، اگر آپ جانتے اس کا مکروہ ہونا، ناپسندیدہ ہونا، تو لم یؤتی، یہ آپ نہ دیتے ہیں۔ چلیں، ٹھیک ہے۔ میں نے سنا نا سے وہ کہتے تھے کان نبی یحتجم، اللہ کے نبی سنگی لگواتے تھے، ولم یکن یظلم احدا اجرہ، اور کسی سے اس کی جو اجرت ہے وہ کم نہیں کرتے تھے۔ ظالم یظلم کا معنی ہوتا ہے کمی بیشی کرنا، تو ظلم نہیں کرتے تھے، یہ نہیں کہ یہ کام ٹھیک نہیں، کام کروا لو، بعد میں کہو کام ٹھیک نہیں، پیسے نہیں دیتا ہوں میں آپ سے۔ چلیں، اس کا بیان جس نے، اب حدیث کے اندر باتیں آ گئی ہے نا، سنگی لگانا، اور پھر وہ جو بندہ تھا اس نے اپنے آقاؤں کی شکایت کی اور اللہ کے نبی نے بات کی، تو وہ امام بخاری رحمہ اللہ کا طرز عمل ہے کہ وہ جو حدیث کے اندر چند جزیات آتے ہیں ان جزیات کے ساتھ ابواب قائم کر دیتے ہیں۔ اس کا بیان جس نے غلام کے آقاؤں سے بات کی، ان یخفف عنہ من خراجہ، کہ وہ اس سے اس کے ٹیکس میں سے تخفیف کریں، ہلکا کریں۔ بہرحال آج کل تو غلامی کا کنسیپٹ ہی نہیں ہے نا، وہ والی غلامی نہیں ہے، ہاں جدید شکلیں اس کی ہیں، جدید شکلیں غلامی کی، جدید شکلیں ہیں۔ آپ کسی کو قرض دے کے آپ غلام بنا لو، جیسا کہ ہماری قوم جو ہے وہ دیگر اقوام کی غلام ہے، کیونکہ ان کے جو سوچ ہے اور وہ جو لوگ ہیں وہ ہمارے فیصلوں کے اوپر مطلب ہے وہ حاوی ہیں، اور ہمارے جو معاملات ہیں اس میں جو مطلب ہے دیگر اقوام ہیں ان کا بڑا عمل دخل ہے، اور اس میں بہت سے ممالک آتے ہیں اور بہت سی بین الاقوامی تنظیمیں آتی ہیں جو انٹرنیشنل افیئرز ہیں، پڑھیں ان کی اسٹڈی کریں، آپ کو بات سمجھ آئے گی کہ کون کون سا ملک ہے جس کے ہم نے قرضے دینے ہیں، کون کون سی تنظیم ہے جس کی ہم نے بین الاقوامی، جس سے ہم نے پیسے لیے ہوئے ہیں اور جس کے ہم ممبر ہیں۔ تو یہ جو جدید شکلیں ہیں غلامی کی یہ ہیں آج کل بھی۔ چلیں، اور یہ تبھی یہ ختم ہوگی جب آپ مالی طور پہ آزاد ہو جائیں گے، جب آپ فائنینشلی سٹرونگ ہوں گے، تو پھر جو ہے پھر ہم کہیں گے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں، ہم غلام نہیں ہیں۔ ابھی ہم بول کے کہہ سکتے ہیں، نعرے بازی ہم لگا سکتے ہیں، لیکن عملاً ایسا نہیں ہے۔ ہاں جی، عملاً ایسا نہیں ہے، خواہ اس کی توجیحات آپ جو مرضی کریں، دل کو تسلی دینے کے لیے آپ کہتے رہیں۔ رات کو میں جو سن رہا تھا، جو نیا بجٹ آیا، تو اس کے حساب سے ابھی کتنا ہم قرضہ، کتنے بلینز ہم قرضہ مزید لینے لگے ہیں اپنے ملک کے لیے، اور ایک ایک بندے کے اوپر تقریباً
آج کی ڈیٹ کے مطابق کیا ڈیٹ ہے؟ 12/6/2023 ہے. ہاں جی، ہر بندہ تقریباً 2.5 لاکھ کا مقروض ہے. پورا جو ہمارا پاکستان ہے، اگر ہر بندہ 2.5 لاکھ دے، جتنی آبادی ہے ٹوٹل، اس میں بچے بھی، نوجوان بھی، بوڑھے سب بھی اس میں، تو وہ پیسے وہ دے دیں تو پھر آپ کا جو قرضہ ہے نا وہ ادا ہو جائے گا. پورے ملک کا قرضہ تو آپ حساب لگا لیں کتنا قرضہ ہمارے اوپر ہے، اربوں میں ہے. چلو، اور باتیں ہم کرتے ہیں، بڑی بڑی باتیں ہماری سن لو. تو وہ جناب جیسے ابھی ہم نے آسمان سے تارے توڑ کے لے آنے ہیں. پڑھیں جی. وہی بات ہے، اللہ کے نبی نے ایک غلام کو بلایا، فاجم، اس نے آپ کو سنگی لگائی. فامر لہو بصاع او صاعین، آپ نے اس کے لیے 1 صاع یا 2 صاع کا حکم دیا. او مدن او مدین، یا 1 مد یا 2 مدوں کا حکم دیا. فکلم فیہ، پھر آپ نے اس کے بارے میں بات کی. فخفف من ضریبتہ، اس کے ٹیکس میں سے تخفیف کی گئی. یہ بھی ہو سکتا ہے نا، آپ نے اس سے پوچھا، اس نے بولا میں اتنا پیسہ کما کے دیتا ہوں، آپ نے کہا یار یہ تو ٹھیک ہے، چلیں یہ بھی امکان. دروازہ بند کر دیا کریں بھئی، آنے جانے والے دروازہ بند کر دیا کریں، آوازیں آتی ہیں، اتنا سینس نہیں ہے. باب ما جاء فی کسب البغی والاماء وکریہ ابراہیم اجر النائحۃ والمغنیۃ. ان حدیث کا بیان جو آئی ہیں زانیہ کی کمائی کے بارے میں اور لونڈیوں کی کمائی کے بارے میں. جیسے اور ذرائع پیداوار تھے اس دور میں، انہوں نے ایک یہ بھی شکل رکھی ہوئی تھی، آپ لونڈی خرید لو اور آگے اس کو برائی پہ لگا دو. تو ہمارے مذہب میں جو کام برا ہے اس کی کمائی بھی غلط ہے، بری ہے. اب یہ نہیں کام تو برا ہے لیکن آپ کمائی اس کی کھا سکتے ہو، وہ جائز ہے. تو یہ دوہری پالیسی ہو جائے گی، منافقانہ پالیسی. تو یہ ہمارے مذہب میں نہیں ہے. اور یہ چونکہ اس دور میں رائج تھی یہ شکلیں، تو اس لیے ان کے اوپر پابندی لگا دی ہے کہ یہ کمائی بھی ٹھیک نہیں ہے. جب یہ کام ٹھیک نہیں ہے تو کمائی ٹھیک نہیں ہے. ویسے دنیا میں اس کی بڑی انڈسٹری ہے. ہاں جی، سیکس انڈسٹری اور پورن انڈسٹری یہ پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے. اور جو مسلم ممالک ہے وہاں پہ یہ مخفی مطلب جو ہے نا کیا کہتے ہیں، چھپ کے لوگ کام کرتے ہیں. اور جو غیر مسلم اکثر ممالک ہیں میرا خیال ہے اس میں یہ چیز قانوناً الاؤ ہے اور باقاعدہ جگہیں بنی ہوئی ہیں. اور لوگ اپنے پوسٹر دیتے ہیں، جناب پوسٹر لگے ہوئے ہیں، وہاں پہ لڑکیوں کی تصویریں، عورتوں کی تصاویر ہیں، نمبر شمبر دیے ہوئے ہیں. کال گرلز ہیں، آپ ان کو کال کریں آپ کے گھر آ جائیں گے. وہ کوئی آپ کو کہہ نہیں سکتا، پوچھ نہیں سکتا. لیکن ہمارے مذہب میں ادھر ایسا نہیں ہے. اور مطلب ہے وہ بہت سا پیسہ کماتے ہیں اس کی مد میں. باب ما جاء فی کسب البغی والاماء وکریہ ابراہیم اجر النائحۃ والمغنیہ، اور ابراہیم نے ناپسند کیا نوحہ کرنے والے کی اجرت کو اور گانا گانے والے کی. اب نوحہ کرنا بھی منع ہے تو اس کی اجرت بھی ٹھیک نہیں ہے، اور گانا ہمارے مذہب میں ٹھیک نہیں ہے تو اس کی اجرت بھی ٹھیک نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا ولا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء، تم اپنی فتیاتکم نوجوان لڑکیاں مراد لونڈیوں کو علی البغاء برائی پر مجبور نہ کرو. ان ارادنا تحسنا، اگر وہ ارادہ رکھتی ہیں تحسنا بچنے کا، پاک دامنی کا، الی قول غفور الرحیم. اور یہ جو ان ارادنا تحسنا نیچے لکھا ہوا لا مفہوم لہ بل خرج مخرج الغالب، وہ چونکہ عموماً ایسی صورتحال تھی عورت کرنا نہیں چاہتی، بندہ کہتا نہیں کرو، تو اس لیے وہ کہہ دیا. یعنی جو پریزنٹ سچویشن ہے، موجودہ صورتحال ہے، اس کو دے کر یہ قید لگا دی ہے. یہ نہیں ہے کہ اگر وہ برائی کرنا چاہیں، ایک لونڈی کہتی ہے ٹھیک ہے میں کرتی ہوں مجھے پسند ہے، تو پھر کہو ہاں ٹھیک ہے تم کرو اور پیسے مجھے کما کے دو. یہ ٹھیک نہیں ہے اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے. مجاہد نے کہا فتیاتکم کا مطلب ہے امائکم، تمہاری جو لونڈیاں ہیں. چلیں اللہ کے نبی نے منع کیا کتے کی قیمت سے. اور بہرحال آج کل کے دور میں کتے جو ہیں نا آپ کو اچھے نسل کے فری مل جائیں یہ تو ناممکن ہے.
میں ایک دوست کے پاس گیا جناب، میں نے کہا آپ کا کتا کدھر ہے؟ کہتے ہیں جناب وہ کسی کو دے دیا تھا گفٹ، تو میں نے کہا اس طرح کا اور لے آؤ۔ اس نے بولا اتنے کہاں سے لے کر آئے، ہمارے پاس 2-3 لاکھ نہیں ہیں۔ میں نے کہا ہیں وہ آپ کا جو کتا یہاں پہ تھا وہ 2-3 لاکھ ہے؟ کہتے ہیں ہاں 2-3 لاکھ کا ہے۔ تو اس طرح کتے جو ہیں وہ بہرحال جو قیمتی نسل کے کتے ہیں، جو لوگ جیسے اور جانور پالتے ہیں ایسے کتوں کے بھی وہ پالتے ہیں، اس کے اوپر بڑے اخراجات وہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے منع کیا ان ثمن الکلب بھی، کتے کی قیمت سے۔ اب اس میں مطلق طور پہ کہنا، ایک تو وہ کتا ہے نا شکار والا، ہم کہہ دیتے ہیں شکار والا کتا ہی جانوروں کی رکھوالی والا، وہ تو جائز ہے، لیکن اس میں بھی بعض نے یہ کہہ دیا کہ کتا تو بالکل ہی جائز نہیں ہے۔ اور کتوں کے ویسے بڑے جو ہے نا وہ فائدے ہیں، آپ پڑھیں جدید دور میں آج کل مطلب ہے جو ہمارے کتے جو ہیں ان سے آپ کیا کیا فائدے جو ہیں وہ لیتے ہو، آپ پہلے اسٹڈی کر لیں پھر اس کے اوپر جو ہے نا وہ فتویٰ دے دیں، میں ابھی بات نہیں کرتا ہوں۔ ومہر البغی، اور زانیہ کا مہر ہے اجرت، وحلوان الکاہنی، اور غیب کی باتیں بتانے والا، خبریں دینے والا جو ہے اس کی مٹھائی، ان لوگ اس کو جو خوش ہو کے جو پیسے دے دیتے ہیں نا، ان سے منع کیا۔ یہ سارے کام بھی ٹھیک نہیں ہیں، لہذا ان کی کمائی بھی ٹھیک نہیں ہے۔ چلیں آگے پھر وہی حدیث عن ابی ہریرہ قال نہی النبی عن کسب الاماء، لونڈیوں کی کمائی سے اللہ کے نبی نے منع کیا۔ اب دیکھیں نا کوئی بھی بات ہے، اب ایک ہے کہ جو موجودہ صورتحال ہے اور چیزیں جو ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ بھی چینج ہوتی ہیں، آپ اور چیزوں میں بھی غور و فکر کریں گے، آپ کو لگے گا کہ وقت کے ساتھ ساتھ ان میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور ان میں تبدیلی جو ہے وہ آ گئی ہے۔ تو ہمیں میرا خیال ہے فتویٰ دینے سے پہلے نا، اب آپ نے مطلب باتیں تو بتائی ہیں لیکن اس میں موجودہ صورتحال کو مد نظر رکھا ہے۔ اب آپ نے بھی جب باتیں کرنی ہیں یا کوئی فتویٰ دینا ہے تو اس میں موجودہ صورتحال کو بھی دیکھنا ہے نا، ٹھیک ہے؟ ہاں جی چلیں پڑھیں۔ نار کی جو ہے نا کیا کہتے ہیں کمائی، نار کی جفتی سے جو کمائی ہوتی ہے اس کا بیان۔ یہ جانور جس کو اینیمل بریڈنگ کہتے ہیں، یہ جانوروں کی کمائی جو ہے نا وہ لوگ کرتے تھے۔ بھئی کسی نے کوئی بھینسا رکھا ہوا ہے، بھینسے تو وہاں پہ نہیں تھے عربوں میں، کہاں پہ بھینسے، مطلب بیل ہے جی، گائے کو بندہ لے کر گیا ہے، اونٹ ہے اونٹنی کو لے کر گیا، تو اللہ کے نبی نے منع کیا۔ آپ نے کہا یار کوئی بندہ لے کر آ جاتا ہے تو یہ کہ آپ اجرت مطلب لیتے ہو، اس کی اجرت نہ لو، ٹھیک ہے؟ کہ آپ کے پاس جو ہے نا وہ بیل ہے، ایک بندے کے پاس نہیں ہے تو بندہ وہ اپنی گائے کو لے کر آ گیا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اب ایسی جو صورتحال ہے میرا خیال ہے جیسے ہمارے دیہاتوں میں ہوتا ہے جناب، ایک بندہ اپنی گائے کسی کے پاس لے گیا تو ایک آدھی دفعہ ضرورت پڑ جاتی ہے یا کچھ لوگوں کو ضرورت پڑ جاتی ہے بسا اوقات، تو وہاں پہ تو چلو ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ اینیمل بریڈنگ کی انڈسٹری بھی ہے باقاعدہ آج کل کے دور میں، ہر چیز صنعت بن گئی ہے نا، جیسے اور چیزیں ہر چیز کی صنعت ہوتی ہے، اور بھئی کپڑے کی الگ صنعت ہے، ہاں جی، پھر اس کو بھی مطلب ہے کیا کہتے ہیں، اس کے دھاگا بنانے کی الگ فیکٹری ہے، کپڑا بنانے کی الگ ہے، ڈائنگ رنگنے کی الگ ہے، پھر آپ سلائی کرواتے ہو اس کی الگ ایک صنعت ہے، دردی حضرات ہیں، یہ وہ سارا سسٹم ہے، پھر وہ کپڑا آپ پہنتے ہو۔ یہ تو وہ دور تو نہیں ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے بنا کے جو ہے نا وہ پہن لو۔ بیوٹی کی انڈسٹری آپ دیکھ لیں، ہاں ایک ایک چیز کے بارے میں الگ جناب پارلر بنے ہوئے ہیں، یہ بیوٹی پارلر ہے جناب، یہ صرف دلہن کے لیے، یہ دلہے کے لیے، اور یہ جناب یہاں پہ کیا کہتے ہیں انسانوں کی کانٹ چھانٹ ہوتی ہے، تراش خراش ہوتی ہے، بال کاٹے جاتے ہیں، یہاں پہ فلاں یہ کام کیا جاتا ہے، یہاں بلیچ کیا جاتا ہے، یہاں پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں وہ۔ تو ایسے یہ اینیمل بریڈنگ کی بھی جدید انڈسٹری ہے۔ تو اب کچھ لوگ ہیں جنہوں نے صرف بھینسیں ہی رکھے ہوئے ہیں اور ان کو وہ کھلاتے پلاتے ہیں تاکہ لوگ ہمارے پاس لے کر آئیں، تو ایسے بندے کے پاس اگر آپ جائیں گے تو وہ تو مطلب فری کیسے کرے گا، وہ کہاں سے وہ اخراجات اس کے پورے کرے؟ جو جانور اس نے رکھے ہوئے ہیں، بجلی کا خرچہ ہے،
چارے کا خرچہ ہے، ان کی صحت کا خرچہ ہے، ڈاکٹر حضرات ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کا جو ہے وہ خرچہ ہے، تو یہ ساری چیزیں ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں جی، اگر انڈسٹری ہو بندہ مطلب رکھا ہوا ہے تو پھر وہاں پہ یہ چیز اپلائی کرنا مشکل ہے۔ ہاں ویسے بندے جانور رکھے ہوئے ہیں وہاں پہ، کیا کہتے ہیں، کوئی نر ہے تو بندہ لے جاتا ہے اپنا جانور، تو اس میں تو چلو بندہ کہتا ہے یار کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ وہ صورت اور یہ والی جو صورت ہے اس میں فرق ہے۔ چلیں، یہ میرے ذہن میں جو باتیں آتی ہیں نا، ہاں جی، یہ چیزیں دیکھ کر میں وہ کر رہا ہوں۔ اگر کسی کو کوئی اعتراض ہو تو یا کوئی ذہن میں کوئی بات آئے تو اس کو وہ بولے، بتائے۔ چلیں، اللہ کے نبی نے منع کیا ناصب الفعال، جو نر ہے اس کی کمائی سے۔ اگر کوئی بندہ زمین اجرت پہ لے، استاجرہ فمات احدہما، پھر ان میں سے ایک فوت ہو گیا، تو کیا ان کا معاہدہ ختم ہو جائے گا؟ یہ کچھ لوگوں نے فتویٰ دیا ہوا ہے، اگر ایک بندہ زمین اجرت پہ دیتا ہے کسی کو، فرض کیا 6 ماہ کے لیے، 1 سال کے لیے، 2 سال کے لیے، اب وہ بندہ جو ہے وہ 10ویں دن 1 ماہ کے بعد فوت ہو گیا، کیا ان کا یہ معاہدہ جو ہے وہ ختم ہو گیا، یا کہ معاہدہ جس وقت تک ہے اس وقت تک یہ معاہدہ جو ہے نا یہ جاری رہے گا؟ تو کچھ لوگوں نے کہا ہوا ہے معاہدہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، تو امام بخاری جو ہے نا یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ختم نہیں ہوگا۔ یہ نمبر 4 میں لکھا ہوا ہے، حال تن فاسخ الاجارۃ ام لا، آیا اجارہ جو ہے یہ ختم ہو جائے گا یا کہ نہیں؟ والجمہور ولا عدم الفسخ، جمہور کہتے ہیں کہ نہیں، ختم نہیں ہوگا۔ وذهب الکوفیون الی الفسخ، اور جو کوفی ہیں، جو احناف ہیں، وہ گئے فسخ کی طرف، یہ معاہدہ ختم ہو جائے گا۔ واحتجوا، اور آگے دلیل بھی دے دی، چونکہ یہ حاشیہ لگانے والے حنفی ہیں نا، تو اس لیے وہ اپنی دلیل دے رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے، بندہ جس چیز کا قائل ہے دلیل تو دے گا وہ۔ انہوں نے دلیل لی ہے بین الوارث، جو وارث ہے وہ کیا کہتے ہیں، ملک الرقباتی، یا مالک الرقباتی، گردن کا وہ مالک ہے جو وارث ہے، والمنفعۃ تبع لها، اور جو نفع اس کے تابع ہوتا ہے۔ اب فرتفعت ید مستجری عنہا بموت الذی آجرہ، اجرت پر لینے والے کا ہاتھ اس سے اٹھ گیا اس کے مرنے کے ذریعے جس نے اجرت پہ دیا تھا، جس نے چیز کرائے پہ دی ہے نا، زمین اجرت پہ دی ہے، اور اب کیونکہ وہ زمین اس کی نہیں رہی تو لہذا جس نے اجرت پہ لی تھی اس کا جو ہے نا وہ ہاتھ اس سے اٹھ گیا اور معاہدہ جو ہے یہ ختم ہو گیا۔ یہ وہ دلیل دے رہے ہیں، یہ نمبر 4 میں لکھا ہوا ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو امام بخاری کہہ رہے ہیں نہیں، ابن سیرین نے کہا، یہ اقوال پیش کر رہے ہیں، لیس لأہلی ان یخرجوہ، اس کے گھر والوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کو نکالیں، الی تمام الاجلی، مدت کے پورا ہونے تک، کیونکہ اس جائیداد کے جو مالک تھا اس نے معاہدہ کیا تھا۔ اور حسن حکم اور ایاس بن معاویہ نے کہا، تمضی الاجارۃ الی اجلھا، اجارے کو جاری رکھا جائے گا الی اجلھا، اس کی مدت تک۔ اور ابن عمر نے کہا، آت النبی خیبر، اللہ کے نبی نے خیبر دیا بشطر نصف کے بدلے میں۔ اب اللہ کے نبی نے معاہدہ کیا، آپ فوت ہو گئے، تو ایسا نہیں ہے کہ معاہدہ ختم ہو گیا۔ ابو بکر کے زمانے میں اور حضرت عمر کے دور میں وہ معاہدہ رہا، لکھا ہوا ہے، فکان ذالک علی عہد النبی، اور یہ چیز رہی، یہ چیز تھی آپ کے زمانے میں، وابی بکر، ابو بکر کے زمانے میں، وصدر من خلافت عمر، اور عمر کی خلافت کے آغاز میں، ولم یذکر، اور مذکور نہیں ہے کہ ابا بکر و عمر جدد الاجارہ تھا، دونوں نے اجارے میں تجدید کی بعد ما قبض النبی، آپ کی وفات کے بعد۔ کہیں نہیں آتا کہ انہوں نے نئے سرے سے معاہدہ جو ہے وہ کیا، ابو بکر نے کیا، پھر ابو بکر کی وفات کے بعد عمر نے کیا، ایسا کہیں بھی نہیں آتا۔ اب یہ جو ہے نا یہ ٹھیک ہے۔ اب یہ چونکہ جو حضرات اس چیز کے کہتے ہیں کہ اجارہ جو ہے جس نے معاہدہ کیا تھا اس کے موت کے ساتھ وہ ختم ہو جائے گا، اس کی مدت جو ہے، تو یہ جو دلیل ہے یہ بڑی سٹرونگ ان کے خلاف ہے۔ اللہ کے نبی نے خبر دیا تھا، اور یہ بڑی مشہور بات ہے۔
اب اس کو وہ کس نظر سے دیکھتے ہیں، یہ نمبر 5 میں لکھا ہوا ہے۔ علامہ عینی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ قال صاحبنا من جہت ابی حنیفہ تھا ان قضیۃ خیبر لم تکن بطریق المزارعۃ والمساقات بل كانت بطریق الخراج علی وجہ المن علیہم وصولی، کہ یہ جو خیبر والے واقعے سے دلیل لینا ہے نا، وہ کہتے ہیں آپ اس سے نہیں لے سکتے ہو، کیونکہ آپ نے اجارے پہ نہیں دیا تھا، آپ تو ان سے خراج ٹیکس لے رہے تھے اور آپ نے ان پر احسان کیا تھا اور صلح کر لیا تھا اور ان کی جو جائیداد ان کے پاس رکھی تھی، آپ نے اجارے پہ نہیں دیا تھا، آپ نے ان پر احسان کیا تھا۔ تو یہ ایک ایکسیپشنل کیس ہے، استثنائی صورت ہے، یہ وہ صورت نہیں ہے جو ہمارے معاشروں میں پائی جاتی ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ اجارے پہ دیتا ہے اور معاہدہ کر لیتا ہے اور وہ پھر وہ فوت ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے بہرحال اس کی یہ جو ہے نا یہ توجیہ کی ہے۔ چلیں، اللہ کے نبی نے خیبر یہودیوں کو دیا ایام بلوا کہ اس میں کام کریں گے، بیدرا ہوا کاشتکاری کریں گے، ولہم شطر ما یخرج منہا، اور ان کے لیے اس کا نصب ہے، اس کا نصب ہے جو اس میں سے جو پیداوار نکلے گی۔ وان ابن عمر حدث، اور ابن عمر نے بیان کیا کہ ان المزارع کانت تقرا، اور جو کھیت ہیں یہ کرائے پر دیے جاتے تھے، علی شیء، ایسی ایک چیز پہ، سما و نافع، نافع نے نام لیا تھا، لا حفظ، مجھے یاد نہیں کہ وہ کون سی چیز کا، پیداوار کا یا پیسے کا یا کیا کا۔ وانا رافع ابن خدیج حدثہ، اور رافع بن خدیج نے یہ بھی بیان کیا کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا، اللہ کے نبی نے منع کیا ان کرائے المزارع، کھیتوں کو کرائے پر دینے سے، اور وہ ممانعت کی خاص شکل ہے، خاص وجہ ہے کہ یہ جو شکلیں ان میں آپ آگے بات آئے گی، اس کے اوپر باقاعدہ چیپٹر ہے ہاں جی مساقات کا، اور اس میں ہم تفصیلاً پڑھ لیں گے۔ یہ جو شکلیں ہیں ان شکلوں پہ آپ جو ہے نا زمین اجرت پر نہ دیں، آپ زمین حصے پر نہ دیں، ٹھیکے پر نہ دیں، ٹھیک ہے۔ عبید اللہ نے کہا نافع ان ابن عمر حتی جلاہم عمر، یہاں تک کہ ان کو عمر نے جلا وطن کیا، عمر کے جلا وطن کرنے تک وہ جو زمین تھی وہ ان کے پاس ہی رہی، خیبر کی زمین خیبر والوں کے پاس ہی رہی۔ لیں جی نیچے ہے حوالہ کے حوالے سے اور کفالت کے حوالے سے کچھ، وہ ان کو ہم سیپریٹ جو ہیں وہ ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے ہاں جی۔ وہ جو کتاب ہے اس کے جو مین عنوان ہے، جو ٹائٹل ہے وہ اجارہ کا ہی، اور یہ چیزیں اجارہ کے اندر وہ لے کر آئے ہوئے ہیں، لیکن چونکہ مسئلے وہ یہ تھوڑے سے ذرا مختلف ہیں تو اس لیے ہم جو ہے نا ان کو الگ ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔